بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. گزشتہ کل سورہ ناس اور سورہ فلق قرآن کریم کی یہ آخری دو سورتیں اس کا شان نزول ذکر کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت کیوں نازل فرمائی. جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سحر کیا گیا تھا، جادو کیا گیا تھا، تو اس کے توڑ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو صورتیں نازل فرمائی. دیکھیے جو پہلی صورت ہے سورہ فلق، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک صفت ذکر فرمائی اور چار چیزوں سے جو ہے پناہ چاہی گئی ہے. چار چیزوں سے قرآن اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اعوذ برب الفلق، کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں. فلق یہ صبح کی روشنی کو کہا جاتا ہے کہ جب صبح کے وقت روشنی جب کھلتی ہے تو ہر چیز روشن ہو جاتی ہے. تو اس صبح کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو صبح کے مالک کی، صبح کے رب کی میں پناہ چاہتا ہوں. کن چیزوں سے پناہ چاہتا ہوں؟ تو چار چیزیں ذکر کی گئی. دیکھو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف ایک صفت ذکر کی ہے، رب الفلق، کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے مالک کی. اور جن چیزوں سے پناہ چاہی گئی وہ چار چیزیں کون سی؟ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں، تمام مخلوقات کے شر سے. اور مخلوقات کے اندر ہر چیز آ گئی کہ جو چیز مخلوق کے اندر ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے، چاہے سانپ ہو، بچھو ہو، یا اور کوئی بیماری ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی مصیبت ہو، یا ہمارا کوئی دشمن ہو، جو چیز ہمیں تکلیف پہنچا سکتی ہے ان تمام چیزوں سے جو ہے پناہ چاہی گئی ہے. یہ پہلی چیز. پھر مخلوقات میں دوسری ساری کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین چیزوں کو الگ سے ذکر فرمایا. کون سی چیز؟ تین چیزیں. نمبر 1 وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جاتے. اندھیری رات کے شر سے جب وہ مکمل طور پر پھیل جاتے. رات جب اندھیری ہو جاتی ہے، بالکل تاریک ہو جاتی ہے، تو اس وقت نقصان کا خطرہ بہت رہتا ہے. حتیٰ کہ حشرات الارض، سانپ اور بچھو، زمین کے کیڑے مکوڑے اور زمین سے تکلیف پہنچانے والی چیزیں وہ بھی رات ہی کے وقت باہر نکلتی ہیں. چور جب چوری کرنے کا ارادہ کرتا ہے، لوٹنے والے جب کسی چیز کو لوٹنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ رات ہی کے اندھیرے کے وقت کو ہی چنتے ہیں. اسی طریقے سے جنات اور شیاطین انسان پر جادو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، بالخصوص لوگ جادو کا عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بھی رات کی اندھیری کو ہی تلاش کرتے ہیں. کوئی آدمی کسی کو جب نقصان پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ رات کے وقت کو زیادہ مناسب سمجھتا ہے. تو رات کا وقت وہ ہے کہ بہت سے شر اور فساد جو ہے رونما ہوتے ہیں. تو رات میں ہونے والے تمام فسادات سے جو ہے پناہ چاہیے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ،
اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ اور ان جانوں کے شر سے جو گروہوں میں پھونک مارتی ہے. یہ خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو گرہ جو ہے باندھی گئی, اس میں پھونک ماری گئی, تو اس طریقے سے آپ علیہ السلام پر جادو کیا گیا تھا. تو جادو کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ جادو کرنے کے لیے گروہوں جو ہے یہ جو ہے گرہ لگائی جاتی ہے, تو اور اس کے اندر پڑھ کر شیطانی کلمات, شرکیہ کلمات پڑھ کر اس کے اندر پھونکا جاتا ہے, اور اس میں بہت سے ناپاک عمل بھی کیا جاتا ہے. بہت سی مرتبہ نعوذ باللہ اس میں قرآن کریم پر پیشاب بھی کیا جاتا ہے. ایسا گندا عمل کروایا جاتا ہے, تب جا کر وہ جادو ہوتا ہے. ایسا گندا عمل کروایا جاتا ہے. تو قرآن کریم میں اس سے بھی پناہ مانگی گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور ان جانوں کے شر سے جو گروہوں کے اندر پھونک مارتی ہے, یعنی جادو سے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. دیکھو دنیا کے اندر بے شمار برائی ہے, لیکن قرآن کریم نے یہ چند برائیاں گنوائی ہے کہ جو بڑی سخت ترین ہے. اس میں سے آخری برائی حسد. حسد یہ بھی بے انتہا بری چیز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حسد سب سے زیادہ بری چیز اس لیے ہے کہ کوئی آدمی ہم سے حسد کرتا ہے, اس کا ہمیں علم نہیں ہوتا. وہ ہمارے ساتھ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا بھی کھا رہا ہے, ہمارے ساتھ چل رہا ہے, پھر رہا ہے, دوستی بھی کر رہا ہے, لیکن کیا معلوم کہ وہ ہم سے جل بھی رہا ہے, وہ ہم سے حسد بھی کر رہا ہے, ہمیں پتہ نہیں چلتا. اور حسد کرنے والا کب نقصان پہنچا دے اس کا کوئی اندازہ نہیں. دنیا کے اندر آپ نے بہت سے ایسے واقعات دیکھے ہوں گے کہ دو پکے دوست تھے, ایک دوست نے دوسرے کا قتل کر دیا. یہ حسد, یہ جلن. اور حسد آسمان میں بھی سب سے پہلا گناہ حسد کا ہوا, زمین میں بھی سب سے پہلا گناہ حسد کا ہوا. آسمان میں گناہ سب سے پہلا کون سا ہوا حسد کا؟ شیطان نے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب لوگوں سے یہ کہا کہ آدم کو سجدہ کرو, سارے فرشتوں نے سجدہ کیا, شیطان نے سجدہ نہیں کیا. شیطان نے حسد کیا کہ اللہ میں اسے کیسے سجدہ کروں, اس لیے کہ میں تو انسان سے افضل ہوں, وہ مٹی سے پیدا ہوا, میں آگ سے, آگ اوپر کو جاتی ہے, پاؤں مٹی پاؤں کے نیچے آتی ہے, میں اسے کیسے سجدہ کر سکتا ہوں. دنیا میں اگر سب سے بڑا عالم اور اللہ کو جاننے والا اگر کوئی ہے, اللہ کی معرفت اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ شیطان. آسمانوں میں کوئی ایسی جگہ باقی نہیں ہے جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو. سب سے بڑا عبادت گزار بھی وہ ہے, عارف, اللہ کو پہچاننے والا بھی وہ. اسی لیے دیکھیے اللہ نے جب اپنے دربار سے اس کو نکالا, اللہ ان پر غصہ ہو رہا تھا, اسی وقت وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے. بھائی جب کوئی ہم کو غصہ کر کے نکالے, کیا کوئی اس وقت دعائیں مانگے گا اس سے؟ اور اللہ جب اس کو اپنے دربار سے نکال رہا تھا تو اللہ سے کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں تیرے بندوں کو سیدھے راستے سے بھٹکاؤں. اللہ سے یہ مانگ رہا ہے. مانگ بھی کون سی چیز رہا ہے کہ اللہ تیرے بندے کو سیدھے راستے سے بھٹکانے کی مجھے مہلت دے دے. کیوں؟ دیکھو اس نے یہ دعا کیوں مانگی؟ وہ اللہ کو جانتا تھا کہ اللہ اگرچہ وہ مجھ پر غصے ہیں, لیکن اللہ کی ایک صفت ہے حلم, کہ اللہ برداشت کرنے کی قوت بھی رکھتا ہے. حلم اس کو کہا جاتا ہے کہ انسان کے اندر بدلہ لینے کی طاقت ہو پھر بھی بدلہ کرے, تو اس کو حلم کہا جاتا ہے. تو شیطان نے حسد کیا, یہ آسمان میں سب سے پہلا حسد, اور دنیا میں بھی سب سے پہلا گناہ کون سا ہوا؟ حسد کا. کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے, ایک کا نام تھا حابیل, دوسرے کا نام تھا قابیل. حابیل جو ہے یہ ہدایت کے راستے پر تھا, اور قابیل جو ہے یہ شیطان کے نقش قدم پر تھا. اب ایک عورت جو تھی وہ آدم علیہ السلام کی شریعت کے لحاظ سے حابیل کے لیے حلال تھی اور قابیل کے لیے وہ حرام تھی. لیکن قابیل اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا, اس کو حسد ہو گیا کہ یہ عورت اس کو کیوں ملے, مجھے ملنی چاہیے. حسد میں اپنے بھائی کو قتل کر دیا.
حابیل کو قتل کر دیا. تو دنیا میں بھی سب سے پہلا گناہ حسد کا. بھائی میں نے آپ کو جو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل جو ہے، یہودی جو ہے، ان پر اللہ کی لعنت اتری. کیوں؟ حسد کی بنیاد پر. وہ نبی کو جانتے تھے کہ یہ نبی برحق ہے، لیکن نبی کو سچا نبی جاننے کے باوجود انہوں نے نبی کو نہیں مانا. کیوں نہیں مانا؟ حسد کی بنیاد پر. حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. حق ان کے سامنے واضح ہو چکا کہ یہی شریعت محمدی حق ہے، لیکن اس کے باوجود حسد کی بنیاد پر براہ راست سے بھٹک گئے. حسد بہت بری بیماری ہے. حسد کس کو کہا جاتا ہے؟ دوسروں کے پاس اگر کوئی نعمت ہے تو اس پر جلنا، اس پر دل میں جلن پیدا ہونا. اور ایک بات یاد رکھو، یہ دل میں جلن جو پیدا ہو رہی ہے یہ بھی غیر اختیاری چیز ہے، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. بھائی دوسروں کے پاس کوئی نعمت نظر آئی، خود بخود دل میں جلن پیدا ہو گئی. لیکن حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو حسد اگر یہ جلن اگرچہ غیر اختیاری ہے، لیکن اسی جلن کی بنیاد پر آدمی اپنے اختیار سے دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے. اسی لیے انسان کو ہمیشہ اللہ کی نعمتوں پر نظر رکھنی چاہیے، اور حسد اگر دل میں پیدا ہو جائے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد مانگے، توبہ اور استغفار کرے اور اللہ سے کہے کہ یا اللہ یہ برائی میرے اندر سے نکال دے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ برائی جڑ پکڑ گئی تو انسان کبھی ترقی نہیں کر سکتا، نہ دینی اعتبار سے نہ دنیاوی اعتبار سے. کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. اور حسد کے ساتھ ایک لفظ بولا جاتا ہے غیبت. حسد میں آدمی کیا سوچتا ہے کہ سامنے والے آدمی کے پاس یہ صلاحیت ہے، یہ نعمت ہے، وہ ختم ہو جائے چاہے مجھے ملے یا نہ ملے. وہ نعمت اس کو ملے یا نہ ملے اس سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہوتا، بس سامنے والے کو نہیں ملنی چاہیے، وہ ختم ہو جانی چاہیے. اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا لفظ ہے غیبت. غیبت کا معنی ہوتا ہے کہ سامنے والے کے پاس جو اچھی نعمت ہے تو انسان اللہ سے یہ مانگے یا اللہ تو نے اس کو جو نعمت دی ہے اس کے پاس باقی رکھ، اس کی حفاظت فرما اور وہ نعمت مجھے بھی عطا فرما. تو یہ شریعت میں جائز ہے. یہ شریعت میں جائز ہے کہ بھائی کسی کے پاس کوئی اچھی نعمت دیکھی، عمدہ چیز ہے، تو انسان یہ تمنا کرے، اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ تو نے تو اپنے اس بندے کو وہ نعمت عطا فرمائی ہے، وہ نعمت اس کے پاس حفاظت سے رکھ اور اس کا استعمال کا صحیح طریقہ اس کو عطا فرما اور وہ قیمتی نعمت مجھے بھی عطا فرما. تو یہ شریعت کے اندر جائز ہے. لیکن اگر انسان یہ سوچے کہ وہ نعمت اس کے پاس سے ختم ہو جائے چاہے مجھے ملے یا نہ ملے، تو یہ شریعت میں ناجائز ہے. اور حسد کرنا یہ اللہ پر اعتراض کرنا ہے. اللہ پر کیا کرنا ہے؟ اعتراض کرنا ہے. کیوں اعتراض کرنا ہے؟ اس لیے کہ سامنے والے انسان کو نعمت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. تو اللہ نے مناسب سمجھا تو ہی تو دین ہے. اللہ نے اس میں کوئی خیر دیکھی، اس کی مناسب سمجھا تو وہ اس کو نعمت دی. تو اب اس کو جو جلن پیدا ہو رہی ہے ایک اللہ کی دین پر جلن پیدا ہو رہی ہے، اللہ کے فیصلے پر جلن پیدا ہو رہی ہے. تو گویا حسد کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کرتا ہے کہ اللہ تو نے اس کو وہ نعمت کیوں دی، یہ تیرا فیصلہ غلط ہے. اللہ پر اعتراض کرنا ہے. اسی لیے اس سے اپنا آپ کو مکمل طور پر جو ہے بچانا چاہیے. یہ خانقاہوں میں جب جاتے ہیں تو یہ ساری دل کی بیماریاں ہیں. حسد، کینہ، بغض، عداوت، تکبر، کبر، گھمنڈ، یہ ساری چیزیں جو ہے دل کی بیماریاں ہیں. تو خانقاہوں میں اسی کا علاج ہوتا ہے، اسی کا علاج ہوتا ہے. بڑے بڑے بزرگوں کو لوگوں کی چوٹیاں صاف کرنے پر رکھ دیا جاتا ہے. کیوں؟ کہ اس سے ان کا نفس اندر کا تکبر اور ان کی اندر کی برائی ٹوٹے. اس طریقے سے جو ہے مشق کروائی جاتی ہے. یہ حسد اس کا علاج یہ بتایا ہے کہ جس سے حسد پیدا ہو رہا ہے، بھائی سامنے والا آدمی کے پاس کوئی نعمت دیکھی، کوئی صلاحیت دیکھی تو آدمی جلنے لگا، تو اس کا علاج یہ بتایا ہے
کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کی ترقی مانگے کہ اللہ اس آدمی کو ترقی عطا فرما. یہ بڑا سخت کام ہے، دل والے کا کام ہے کہ ایک تو جلن پیدا ہو رہی ہے اور آدمی اسی کے لیے دعا کر رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس آدمی کو وہ نعمت ملی ہے اس کی تعریف لوگوں کے سامنے بیان کرے. یہ اس سے بھی بڑا جو ہے مشکل کام ہے. جب وہ انسان اس کی تعریف لوگوں کے سامنے بیان کرے گا تو آہستہ آہستہ اس کی اصلاح ہوگی، اس کے دل کے اندر سے حسد کی بیماری ختم ہوگی. یہ علاج بزرگوں نے بتلایا ہے. خیر، تو یہ 5 چیزیں اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے ذکر کر دی ہے. اب دیکھو دنیا کے اندر جتنی برائیاں ہو سکتی ہے، جتنی مصیبتیں ہو سکتی ہے، ان تمام برائیوں سے بچاؤ کا طریقہ اس سورت کے اندر آ گیا. اسی لیے انسان پر جب بھی کوئی مصیبت آوے، کوئی پریشانی آوے، رات اور دن کے اندر کوئی گھبراہٹ آوے، کبھی ایسا محسوس ہو کہ کوئی ہم پر جادو کر دے گا، کوئی ہم پر کوئی مصیبت لا کر کھڑی کر دے گا، یا کوئی ہماری دکانوں کے باہر جو ہے کوئی ایسی چیز لا کر رکھ دے گا جس سے ہماری روز اس سے کچھ نہیں ہوتا. انسان بس اس کا اہتمام کرے کہ روزانہ صبح و شام اس کو پڑھا کرے. اللہ کے نبی نے تعلیم فرمایا کہ جو انسان صبح و شام اس کو پڑھنے کا اہتمام کرے گا وہ دنیا کی تمام مصیبتوں سے محفوظ رہے گا. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کسی نے کوئی گھر کے باہر لیمبو لا کر رکھ دیا، کسی نے مرچی لا کر رکھ دی، بات ختم. لیمبو مرچی میں کیا طاقت رہی ہے؟ جو اصل پاور اور طاقت ہے اللہ کے کلام میں ہے. جس مومن کے دل میں ایمان کی دولت ہو اور جس کی زبان سے اللہ کا کلمہ نکلتا ہو، کیا دنیا کی یہ بے حیثیت چیز اس پر اثر کرے گی؟ ہزاروں انسان مل کر اس کو نقصان پہنچانا چاہیں گے، اگر اس نے قرآن کا سہارا لیا ہوگا اللہ کے یہ مبارک کلمہ ساری ان کی چیزوں کو توڑ کر رکھ دیں گے، ان کے پلاننگ کو فیل کر کے رکھ دیں گے. اللہ نے وہ پاور رکھا ہے، لیکن ہم یقین کے ساتھ اس کو پڑھیں تو یقینی طور پر جو ہے فائدہ ہوگا. اسی لیے حدیث شریف کے اندر ہے، بلکہ بہت سی روایتوں میں ہے کہ جب سخت ترین آندھی آ جاتی اور آسمانوں کے تیور بدل جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ 2 سورتیں پڑھتے. رات میں بھی سونے کے وقت خود بھی اپنے اوپر پڑھ کر دم کرو، بچوں پر بھی پڑھ کر دم کرو. بلکہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا. قریباً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام رات میں جب بستر پر تشریف لاتے تو کیا کرتے؟ سب سے پہلے قل هو اللہ احد، پھر قل اعوذ برب الفلق، پھر قل اعوذ برب الناس. یہ قرآن کریم کی آخر کی 3 سورتیں پڑھتے اور پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر اس طریقے سے دم کرتے کہ منہ میں سے تھوک کے ذرات بھی ہاتھوں پر گرتے، ڈراپ. اور پھر اس کے بعد سب سے پہلے اپنے سر پر، اپنے چہرے پر اور اپنے بدن پر جہاں تک ممکن ہوتا جو ہے اس کو پھیر دیتے تھے. یہ عمل 3 مرتبہ کرتے تھے. کتنی مرتبہ کرتے تھے؟ 3 مرتبہ. اس سے تمام رات کی بھی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے حفاظت ہو جاتی ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی کے زندگی کے جب آخری ایام تھے تو اللہ کے نبی اتنے بیمار ہو چکے تھے کہ پڑھنے کی طاقت نہیں تھی. تو میں خود ان سورتوں کو پڑھتی تھی اور پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ پر دم کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر دم کرنے کے بجائے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر دم کرتی تھی، اس لیے کہ مجھ سے زیادہ بہتر اور برکت والے ہاتھ نبی کے ہاتھ ہیں. ان پر دم کرتی تھی اور پھر وہی ہاتھ جو ہے اللہ کے نبی کے بدن پر پھیر دیا کرتی تھی. تو جب اللہ کے نبی کا معمول تھا تو یہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر اپنانا چاہیے. بہت سی مرتبہ رات کے وقت لوگوں کی شکایت ہوتی بچہ بہت روتا ہے، تو بچے کو شیطان جو ہے چوہا دیتا ہے تو اس بنیاد پر وہ روتا ہے. تو 2 کام کریں. پہلی چیز یہ ہے کہ پیشاب اگر اس نے کر لیا ہو، اگر ہم نے ان کو ڈائپر وغیرہ باندھا ہے، جو چیز باندھی ہوئی ہے، تو اگر اس نے پیشاب وغیرہ کر لیا تو اس کو پاک اور صاف کر لیں. بچہ جب رونا شروع کرے تو سب سے پہلی چیز یہ چیک کریں وہ ناپاک تو نہیں ہے. اگر پیشاب اندر رہے گا تو ایک تو تیزاب چیز گندی چیز اس کے بدن سے لگی ہوئی ہے، پہلی چیز. اور جہاں گندی چیز ہوگی وہاں شیطان کا ہجوم ہوگا. شیطان ہمیشہ گندی جگہوں پر رہتا ہے، شیطان کی رہنے کی جگہ ہی گندی جگہ ہے. تو سب سے پہلے اس
پیشاب کو پاک اور صاف کر لیں، اور پاک اور صاف کرنے کے بعد یہ 2 صورتیں پڑھنے کے بعد آپ اس پر دم کریں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 یا 7 مرتبہ پڑھ کر آپ دم کیجئے، بچہ فوراً رونا بند کر دے گا، شیطان اس جگہ پر چڑھتا نہیں ہے، وہ چلا جاتا ہے، یہ پڑھ کر دم کیجئے۔ تو اللہ کے نبی کے یہ معمولات ہیں، ہم دوسری چیزوں کو تلاش کرتے ہیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، سب سے بڑا علاج ہمارے لیے یہ اللہ کے نبی کا بتایا ہوا عمل ہے کہ دونوں صورتوں کو پڑھ لیں۔ اب اس کے بعد سورہ ناس، اب سورہ ناس کی مختصر تشریح انشاءاللہ کل کروں گا، اور سورہ ناس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ انسان کے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے۔ وسوسہ کیا چیز ہے؟ نماز میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے، بہت کو وضو میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے، اور وضو میں جب وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو آدھے گھنٹے تک وضو نہیں ہوتا، دھو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ابھی یہاں تک بہت سے لوگوں کو نیتوں کے اندر وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز سے پہلے میں جو میں نے نیت کی تو وہ نیت صحیح ہوئی یا نہیں، تو یہ وسوسہ کیوں پیدا ہوتا ہے اور اس وسوسے کا علاج کیا ہے، تو ان ساری چیزوں کی تفصیلات انشاءاللہ کل کی مجلس میں ذکر کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔